السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج ہماری طرف بہت تیز اور بہت ٹھنڈی بارش ہو رہی تھی۔ یہ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کے میں بارش دیکھ رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی کیپچر کر لوں، آپ لوگ بھی ویڈیو میں بیٹھ کے انجوائے کر لیں۔ اور ہماری طرف جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو پچھلی سائڈ پہ بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اختر اس پانی کو نکال رہے تھے۔ گٹر کا ہمیں ڈھکن کھولنا پڑ جاتا ہے، اور اتنی فریش بارش لگ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سارے پودے، ساری چیزیں بالکل فریش لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے دھو دیا ہو۔ اور آپ بارش کی تیزی کا اندازہ وہ پائپ سے کر سکتے ہیں کہ کتنی پریشر سے اوپر چھت سے ہمارے پانی آ رہا تھا، اور پودے ایسے لگ رہا تھا جیسے پودے بھی خوش ہو گئے ہیں، بہت فریش، بہت صاف ستھرے، جیسے مٹی سے بالکل دھل چکے ہیں۔ اتنا اچھا موسم ہو جائے گرمیوں میں تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جون کی آج پہلی تاریخ تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف اس کو باران رحمت ہی بنائے۔ اور ادھر تقریباً 8:30 کا ٹائم ہو چکا تھا اور ایان اسکول جا چکا تھا، اور زنائشہ بھی باہر آ کے بارش میں انجوائے کر رہی تھی۔ اور یہ بارش ماشاءاللہ ٹھنڈی بارش تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے ہم فری ہو گئے تھے، تو یہ بھی دن کا ٹائم تھا۔ دن کے لیے ہم نے رکھ دیے تھے بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ تو ہم نے پیاز اور ٹماٹر چاپ کر کے رکھ لیے تھے، اور بینگنوں کے اندر ہم نے ہری مرچیں اور لہسن ڈال کے اس کو چولہے پہ رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر بن رہے تھے کدو۔ اس طرح سے لہسن اور ہری مرچیں ہم نے اندر ڈال کر اس کو چولہے پہ رکھ دیا تھا بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دھنیا بھی چاپ کر لیا تھا۔ جب بینگن کا چھلکا اوپر سے اچھی طریقے سے جل جائے گا تو ساری چیزیں ہم نے اتار کے پھر ہاتھوں سے چھلکا اتار لیا تھا، اور ہری مرچیں بھی بیچ میں سے نکال لی تھی، اور لہسن بھی نکال لیا تھا۔ اور چھلکا آرام سے اتر جاتا ہے، ویسے اتنا مشکل تو نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ نے آرام سے اس کا چھلکا وغیرہ اتار لینا ہے، اور اس کے اندر سے جو بینگن کا گودا اور ہری مرچیں اور لہسن ہم نے جو ڈالا تھا وہ آپ نے نکال کے ایک باؤل میں رکھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو کانٹے کی مدد سے، یا جس سے لنگری وغیرہ میں ہم لہسن پیستے ہیں اس کی مدد سے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے میش کر لینا ہے، اور اسی کے بیچ میں ہم نے لہسن اور ہری مرچیں بھی میش کر لینی ہے جو ہم نے چولہے پہ سیکی تھی بینگنوں کے ساتھ۔ اچھا جی، ادھر ہم نے تھوڑا سا جو پیاز چاپ کیا تھا وہ آئل میں ڈال کے شیلو فرائی کر لیا۔ اس کو بالکل براؤن نہیں کرنا، پنک سا شیلو فرائی، جیسے ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے ویسے ہم نے پیاز کو شیلو فرائی کر لیا تھا۔ پیاز کو شیلو فرائی ہونے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا تھا زیرہ اور کچھ ہلدی اور زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے۔ اچھا، اس طریقے سے نا ہم نے وہ بینگنوں کو نا تھوڑا سا نا اوپر سے کوٹ لیا تھا تاکہ وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اور اس کے بیچ میں جو ہم نے ہری مرچیں اور لہسن بھی ڈالا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے یہ ڈنڈے کی مدد سے، جس سے ہم لہسن وغیرہ پیستے ہیں اس کی مدد سے تھوڑا سا چاپ کر لیا تھا۔ ادھر ہم یہ زیرہ ایڈ کر دیا، پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو چکا تھا، اور تھوڑا سا ابھی ہم ہلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ ہلدی ایڈ کرنے کے بعد جب تھوڑی سی ہلدی کی کچے پن کی اسمیل چلی جائے گی تو ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ ٹماٹر تھوڑے نرم ہوں گے تو اس کے اندر ہم مسالے، نمک، مرچ، ہلدی ہم پہلے ہی ڈال چکے تھے، کالی مرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر کے اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے، لیکن اتنا بھوننا ہے کہ تھوڑے نا بالکل میش نہیں کرنا اور بالکل کھڑا بھی نہیں رکھنا، تھوڑے سے ٹماٹر ہم نے نرم ہی کرنا ہے۔ اچھا جی، جب ہمارے پاس مسالہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو بینگن کوٹ لیے تھے اور اس کے اندر ہری مرچیں اور لہسن بھی کوٹ لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ بہت ایزی ریسیپی ہے، اور اس طریقے سے بنائیں گے اگر آپ لوگ اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے تو جو بینگن نہیں بھی کھاتا وہ بھی بہت شوق سے کھائے گا، تو اس لیے لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا، بہت مزے کی، اور یہ انڈین ریسیپی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ریسیپی کو بنا کے
بہت انجوائے کریں گے، اور جس کو بھی کھلائیں گے وہ بھی بہت پسند کرے گا آپ کی اس ریسیپی کو۔ ادھر ہم نے بینگنوں کا جو پیسٹ بنا لیا تھا ہری مرچوں اور ادرک کے ساتھ، وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مسالے کے اندر مکس کر دیں گے کہ مسالہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ ٹماٹر، پیاز اور اس کا جو ہم نے مسالے وغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا ہے۔ میرے بچے بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے یہ بینگن کا بھرتا کھاتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ لازمی اس چیز کو ٹرائی کیجئے گا۔ اچھا جی، جب اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ سارے مسالے بینگنوں کے اندر تک چلے جائیں۔ یہ تھی میری آج کی ریسیپی۔ اس کی میں فائنل لک آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں کہ دم کے بعد اس کی کیا لک تھی۔ میں نے اس کو اچھے طریقے سے میش وغیرہ کر دیا تھا کہ تھوڑے سے اور اس کے اندر ٹماٹر نرم ہو جائیں اور یہ اچھے طریقے سے مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ فرینڈ اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔